بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں سکون چاہتے ہو، اے جوان جوانی میں سکون چاہتے ہو، پہلی مجلس میں کہا تھا، معصوم نے کیا فارمولہ بتایا؟ حسرتوں سے بچو۔ حسرت غم لاتی ہے، لوگوں کے مال میں، لوگوں کی گاڑیوں میں، لوگوں کے گھروں میں آنکھیں نہ ڈالا کرو۔ کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ اب بڑی گاڑی کو دیکھ کے گھر بیٹھو گے، پوری رات حسرت کھاؤ گے، لے تو سکتا نہیں، دیکھ کے کیا کھانی؟ حسرت۔ حسرت بے وقوف بندہ کھاتا ہے، فرمانا کھاؤ وہ چیز دیکھو جس سے حاصل کرنے کی استطاعت ہے، وہ کام کرو جو تو کر سکتا ہے۔ یہ فارمولہ، زندگی میں سکون چاہیے۔ ایک میں نے امام حسین کا فارمولہ بتایا تھا پچھلے سال محرم میں نے کہا دیکھو مولا فرماتے ہیں، امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا لذت جسمانی اور لذت روحانی کیا ہوتی ہے؟ لذت مزہ، جسم کا مزہ اور روح کا مزہ، ان دونوں کو مولا ذرا ڈیفائن کریے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ روح کا مزہ کیا ہے، جسم کا مزہ کیا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہو نا مزہ آتا ہے، گھومنے جاتے ہو نا مزہ آتا ہے، اب یہ میں کیسے سمجھوں کہ یہ جو میں مزہ لے رہا ہوں یہ جسم کا مزہ ہے یا روح کا مزہ ہے؟ ایک جملے میں میرے آقا حسین بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فرماتے ہیں جس سے کھانا کھانے میں مزہ آئے یہ جسم کی لذت ہے، جسے کھانا کھانے میں مزہ آئے یہ کس کی لذت ہے؟ جسم کی لذت ہے، جس سے کھانا کھلانے میں مزہ آئے کا جو کھانا کھا کر مزہ لے جسم کا مزہ ہے، کیونکہ مزہ محدود ہے اور جسم کے مزے کیا ہوتے ہیں؟ جسم کی لذتیں محدود۔ لقمہ جب تک زبان پر تب تک مزہ، نیچے کیا مزہ گیا، پانی جب تک منہ میں مزہ، نیچے کیا مزہ گیا۔ جب تک دیکھو گے چکھو گے چند منٹ چند سیکنڈ کا مزہ ہوتا ہے، دنیا لمیٹڈ، اس کے مزے بھی لمیٹڈ۔ فرمایا جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ جسم کا مزہ ہے، لیکن جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے یہ روح کا مزہ ہے۔ آپ نے ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا آپ کو یاد نہیں، لیکن اگر آپ نے کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کو، کسی فقیر کو روڈ پہ پڑا ہوا تھا چند دنوں کا بھوکا، اب دوڑے گئے ہوٹل سے آپ نے کھانا لیا، اس غریب کو کھانا کھلایا، اب جتنی اس کی مدد کرو گے نا اتنا مزہ آئے گا۔ کھانا دے کر جاؤ گے یہ الگ مزہ ہے، علی کی طرح بٹھا کر کھلاؤ گے اس کا کیا ہے؟ الگ مزہ ہے۔ اب کھانا جو ایک ہفتہ پہلے کھایا وہ کسی بندے کو یاد نہیں ہوتا، لیکن کبھی کسی یتیم کی، کسی غریب کی، کسی مسکین کی مدد کی ہو نا، 2 سال بعد بھی اس لمحے کو سوچو گے نا، مزہ وہی ملے گا جو اس وقت ملا تھا۔ کون کہتا ہے علی مزے نہیں لیتے تھے؟ علی تو مزے ہی مزے میں تھے نا، لیکن علی کے مزے اور تھے۔ علی کے مزے وہ نہیں تھے جو علی کے دشمن کے تھے۔ علی کا دشمن چرخے اور مرغے کھا کے مزے لیتا تھا، لیکن علی رات کے اندھیروں میں یتیموں میں کھانا تقسیم کر کے مزے لیتا تھا۔ عقل مند مزہ وہ لے جو ہمیشہ رہے، بے وقوف اس مزے کے پیچھے ہوتا ہے جو محدود ہوتا ہے، وہ لمیٹڈ مزے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اہل بیت سکون کیوں ہوتا تھا؟ اہل بیت فارمولے پہ عمل کیا۔ سکون ایسے تو نہیں مل رہا نا آٹومیٹک۔ اللہ کہتا ہے میں نے نبی کے سینے پہ کیا نازل کیا؟ سکینہ۔ اب نازل کی تو نبی نے کچھ کیا ہوگا نا، کوئی ایسا کام کیا ہوگا، اہل بیت نے کچھ ایسا کیا ہے تبھی ان کو کیا مل رہی ہیں؟ لذتیں مل رہی ہیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہو، یہ بھی فارمولہ ہے۔ اللہ کیا عطا کرے گا؟ سکون عطا کرے گا۔ وہ نہ دیکھو جو لوگوں کے پاس۔ امیر فرماتے مومن کا مولا میں غریب ہوں، سکون نہیں ہے، کسی کی باغ دیکھتا ہوں، کسی کی کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں، سکون تباہ ہو جاتا ہے، حسرتیں پیدا۔ امام فرماتے ہیں سکون پیدا کرنا ہے نا، اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ اپنے سے غریب کو جھوپڑی میں سوتا ہوا دیکھو، اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھو۔ زندگی کی قدر جانی ہے تو قبرستان چلے جاؤ۔ ہر چیز کی تجربہ اوپر جتنا دیکھو گے، ہاتھ کے اوپر بہت زیادہ ہیں، کہاں تک جاؤ گے؟ جتنا اللہ نے دیا ہے محنت کرو، اس پہ کیا رہو؟ راضی رہو۔ ایک ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ یو کے میں، یورپ میں ریسرچ ہوئی کہ وہاں کے جوانوں میں عدم اعتماد یعنی سیلف کانفیڈنس زیرو، اور ڈپریشن، انزائٹی، سوسائڈ ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسی ایسی لڑکیاں جو خوبصورت ہیں لیکن سوسائڈ کیا، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس دجالی سسٹم میں اس وقت پل رہے ہیں نا۔ اب دشمن کا کمال کیا ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ فطرت جو اللہ نے انسان کی بنائی ہے، یہ جو نیچر جس کی پروگرامنگ خدا نے کی ہے، ہم خود غلط کام کر کے اس کو کیا لگاتے ہیں؟ وائرس لگاتے ہیں۔ ہمارا پورا سسٹم کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ جس سے خدا نے حسین بنایا، انسان اسے حسن نہیں مانتا۔ کئی لوگ بیمار کیوں ہوئے؟ اس لیے بیمار ہوئے کہ اکثر لڑکیاں اپنی پکچرز انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرتی ہیں، جیسے جوان سیلفیز نکالتے ہیں، ہاں مولانا ایک فوٹو، پھر کہتے ہیں مولانا دوسرا فوٹو، پھر کہتے ہیں مولانا پیچھے سے نکالا تھوڑا ایک فوٹو آگے سے۔ یہ جو بیماری لگ گئی ہے نا ہمیں فوٹوؤں کی، پھر موبائل میں ایفیکٹس آ گئے، فوٹو نکالنا ہے تو ایک اس پہ ایفیکٹ ڈال کے فوٹو کو اور بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خوبصورت کرتا ہے۔ کہ اب یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ فوٹو اپلوڈ کرتی ہیں انسٹا پہ، انسٹاگرام آٹومیٹیکلی ہر فوٹو پہ 3 فلٹر لگاتا ہے، تو اسے اپنی تصویر کیا لگتی ہے؟ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ دن رات خود کو کیا دیکھتی ہے؟ خوبصورت دیکھتی ہے، اور جب آئینے کے سامنے آتی ہے شکل تو ویسی ہے نہیں، شکل تو اس کی اصل کوئی اور ہی ہے۔ اب آئینے میں دیکھتی کہ یہ تو میں نہیں، میں تو وہی ہوں۔ انسٹاگرام پہ جو ہے اب لوگ لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اس کے اس فوٹو کو جیسا بندہ ہے ہی نہیں۔ اب بندہ کالا، فلٹر 3 لگا دیا، سفید ہو گیا، گورا ہو گیا۔ ہاں، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا وہ خواتین جو میک اپ کا کام کرتی ہیں، اگر کوئی دلہن آ جائے کہ مجھے میک اپ کرو، میک اپ کرو، لیکن کتنا تدلیس نہ کرو۔ حرام ہے اسلام میں تدلیس۔ تدلیس کا مطلب ایسا میک اپ کرے کہ اس کی اصلی شکل ہی غائب ہو جائے۔ ہاں، شوہر کو پتا ہو، بندہ بولے ٹھیک ہے میں اصلی شکل دیکھ چکا ہوں، اب جو کرنا ہے کرو، 8-10 کلر لگانے ہیں، لوپیز کرنی ہے تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بندے کو پتا ہی نہیں، یہ اس کی پوری شکل کو کیا کر دے؟ بدل دے، اسے بولتے ہیں کیا؟ تدلیس۔ وہ چاہے بیوٹی پارلر میں ایک خاتون کسی بدصورت شکل کو میک اپ کر کے خوبصورت بنائے، یہ بھی تدلیس ہے، یا چاہے مسلمان کچھ بدصورتوں کو خوبصورت دکھائے۔ اب یزید پہ تو کتنا بھی میک اپ کرے، قیامت میں تو اتر جائے گا۔ دشمن علی پہ تو کتنا بھی میک اپ کرے، تدلیس ہے نا، تدلیس حرام ہے۔ ہم کے شیعہ کہتا ہے وہ دکھا جو اصل شکل ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں، میک اپ کر کے دکھا۔ ایک رضی اللہ لگا، ایک حضرت لگا، تھوڑا میک اپ کر، ہاں یزید کو رحمت اللہ بول، تھوڑا کیا کر۔ میں نے کہا تیرے میک اپ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا قبر کی پہلی رات عرس المومن ہے، مومن کی شادی کی جیسے پہلی رات ہوتی ہے نا، قبر کی پہلی رات ہے۔ میں نے کہا پہلی رات ہی میک اپ اتر جائے گا۔ یہاں تو کتنا بھی اسے میک اپ لگائے، وہاں تو تدلیس حرام ہے۔ تو یہ کیا کرتی؟ ایسا میک اپ کرنا کہ بندے کو پتہ ہی نہ لگے، رات بولے میری بیوی ہے، صبح منہ دھو کے آئے تو بولے یہ کون ہے۔ ہاں، یہاں پر طلاق بھی جائز ہے۔ ہاں، ایک وہ جگہ جہاں پہ یہ فراڈ ہے نا، آپ شکل کا فراڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ بچیاں کیا کرتی ہیں؟ 3 فلٹر انسٹاگرام پہ، یہ جوان آئی فون پہ، موبائل بھی وہ لیتا ہے جس میں اچھا فلٹر ہو۔ بھائی تجھے اپنی شکل پسند کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتا، جو اللہ نے تیری شکل بنائی ہے وہ تجھے کیوں نہیں اچھی لگتی؟ یہ فلٹر لگانا خود کو کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ اب کیونکہ وہ خود کو خوبصورت دیکھ رہی ہے، یہ لڑکا خود کو خوبصورت دیکھ رہا ہے، اب کیا ہوتا ہے جب اصلی شکل دیکھتا ہے اسے پسند نہیں آتی تو کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے۔ اب انسان عدم اطمینان کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ اور علی کے بتائے ہوئے اصول پہ چلتا تو یہ نہ دیکھتا میرا رنگ کیا ہے، یہ دیکھتا میرا کردار کیا ہے۔
بھائی یہاں پہ رنگ کرو گے فائدہ کیا؟ ایک دن اتر جائے گا، کچھ بھی نہیں، بوڑھے ہو جاؤ گے، جھریاں پڑ جائیں گی، قبر میں مر جاؤ گے۔ یہاں کردار اچھا بنا، وہاں خدا تیرے جسم کو خود رنگ کرے گا۔ جون رنگ کا کالا تھا، حسین نے دعا کی اللہم بیض وجہہ طیب بدنہ، اے خدا اس کے جسم کو قیامت کے دن نورانی بنا دینا۔ کون سا رنگ اچھا ہے، خدا کرے یا تو کرے؟ تیرے رنگ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل اتر جائے گا۔ بندہ اللہ کے رنگ پہ کیا کرے؟ بھروسہ کرے۔ ایک یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا، لوگ دوسرے کی گاڑی پہ جا کے فوٹو نکالتا ہے، ایک گاڑی تیری ہے ہی نہیں، ہاں، جھوٹی جھوٹی فیک موبائلیں لیتا ہے تاکہ آئی فون لوں، 3 لاکھ کی موبائل ہے، 26,000 کی خرید کے آتا ہے فیک، تاکہ کسے دکھاؤں؟ لوگوں کو دکھاؤں۔ فیک گھڑیاں پہنتا ہے۔ بھائی کام وہ کر جو تیری اوقات ہو، ہاں؟ جب کل فیک نس سے تو خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، فائدہ کیا؟ یہ تو وہی کام ہے جو دوسرے مسلمان کر رہے ہیں نا، فیک لقب دینا، فیک شخصیتیں بنانا۔ اہل بیت فرماتے ہیں نہ فیک کو مان نہ فیک بن، اصلی کو مان اصلی باقی رہ۔